بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم. آج موضوع جو ہے وہ ہے کنفیوژن کا. اگر کوئی لڑکی کنفیوزڈ ہو تو کیسا، اور اگر کوئی لڑکا کنفیوزڈ ہو تو کیسا، اور اگر کوئی بڑا آدمی جاب میں بھی کنفیوز ہو سکتا ہے، اپنے کریئر میں کنفیوز ہو سکتا ہے. یہ تو مختلف کیفیات ہیں، پر جو سوال ہے وہ کنفیوژن ہے زارا نور کی. وہ کہتی ہیں کہ سر میری منگنی ہوئی، نہ تو مجھے شوق تھا، نہ ضرورت تھی، نہ دھیان تھا. اب سوچنے لگی ہوں تو منگیتر اچھا نہیں لگ رہا. میری فیملی چاہتی ہے کہ وہیں شادی کروں، مگر میں نے کسی اور کو اب پسند کر لیا ہے. اب میں کنفیوزڈ ہوں کہ شادی کہاں کروں. پلیز مجھے مشورہ دیجئے کہ اس مشکل سے کیسے نکلوں. مشکل میں تو بچی آپ نے خود اپنے آپ کو ڈالا ہے. اس پہ ہم بات کریں گے. اہم موضوع ہے، اس کی 3-4 جو وجوہات ہیں اس پہ بھی بات کریں گے. سحر کہتی ہیں کہ سر جو میاں ماں کے کمرے میں سوتا ہے، یہ ایسی مفید اور ضروری ویڈیو تھی جو آپ نے بنائی. زندگی میں میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ کوئی اس طرح کے موضوع پہ بات کرے. میں بھی یہ بھگت رہی ہوں. میسا آئی ڈونٹ نو، اسپیلنگ تھوڑا مسئلہ ہے. کہتی ہیں کہ لڑکے کے لیے یہ جو آپ نے ایشو بتایا ہے، پہلے تو یقین نہیں آتا، لیکن سچی بات ہے جب کوئی بھگتتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا عذاب ہوتا ہے. کشمالہ ہمایوں نے کہا کہ میں نے بھی ایسا ہی شوہر بھگتا ہے. اس کا مطلب ہے بھگت چکا ہے. اور نگت انور کہتی ہے سر میرا میاں روز گندی گندی گالیاں دیتا ہے، جانوروں سے تشبیہ دیتا ہے. 12 سال ہو گئے یہ عذاب سہتے سہتے. نگت بی بی یہ بہت ظلم ہے، وہ بہت غلط کر رہا ہے، لیکن 12 سال سے آپ سہ رہے ہو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ یہ عادت یا مزاج تو شروع میں پتہ چل جاتا آپ کو، تو اس وقت رد عمل آپ کو دینا چاہیے تھا. فیملی کو ساتھ لاتے، کچھ نہ کچھ ہو سکتا تھا اس کا. سر جی میرے شوہر بہت اچھے ہیں، یہ کرن ہیں، اور مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، میرا خیال کرتے ہیں. اللہ پاک میری بھی سب بہن بھائیوں کی ایسی ہی قسمت کرے. ایک اچھی مثال بھی ہے. اور امبر کہتے ہیں سر میرے شوہر بہت بدتمیز ہے، شراب بھی پیتا ہے اور مجھے بہت مارتا ہے. میں ان کو چھوڑ نہیں سکتی کیونکہ ہماری فیملی میں طلاق بہت بری سمجھی جاتی ہے. بیٹا ہر جگہ بری سمجھی جاتی ہے. میں اپنی فیملی کو یہ بتا بھی نہیں سکتی کہ آدمی کیسے میرے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتا ہے. میں طلاق سے کیسے بچ سکتی ہوں، میری رہنمائی کیجیے. کوکنگ وتھ غزل کہتی ہیں کہ سر دنیا میں اچھے لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں، کیا کریں؟ جب لوگ کم ہو رہے ہوں، کوکنگ آئل کم ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ کوکنگ آئل اور لے لیتے ہیں. اچھے لوگ کم ہو رہے ہوں تو پھر نئے اچھے لوگ پیدا کرتے ہیں. اور ریحان کہتے ہیں سر جی میرے ساتھ میرے شوہر بہت برا سلوک کرتے ہیں، مجھے صرف ایک نوکرانی بنا کے رکھا ہوا ہے اور میں کسی بات پہ بول بھی نہیں سکتی. سیدہ اف اللہ، صرف ایک اچھی مثال آئی، باقی سب بری مثالیں آئیں. اور یہ سارے لڑکے جو مرد بن کے برا سلوک کرتے ہیں، تو اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو اس کی وجہ ان کی مائیں ہیں یا کہیں کہیں ان کے باپ. انہوں نے جو زندگی دیکھی 25-30 سال 32 سال، وہ اپنی ماؤں کو دیکھا اور اپنے باپوں کو دیکھا. انفیکٹ وہی طرز عمل ان کے اندر آتا ہے. سو اس زندگی سے بچنا ہے تو اپنے بچوں کو سنبھالیں، ان کو انسان بنائیے. یہ جس بچی نے کہا کہ میں بہت کنفیوزڈ ہوں اور میں اس مشکل سے کیا نکلوں اور کیسے نکلوں، تو خاطر حضرات زندگی میں کنفیوژن کب ہوتی ہے؟ جب آپ کے پاس آپشن ہوں 2 یا 2 سے زیادہ، and you are unable to make a good and nice decision. اوکے، آپ فوراً کہتے ہیں جی یہ 2 چیزیں ہیں، یہ میں اختیار کر لیتی ہوں. جو ہی اختیار کر لو گے تو سوچو گے یہ تو اس سے چھوٹا ہے، اس کا رنگ تو کالا نہیں ہے، یہ تو خوبصورت بھی نہیں ہے. تو کنفیوژن آپ کی اس فیصلے کے بعد بھی، یعنی اس فیصلے کو کرتے ہوئے کنفیوژن ان بلٹ ہے. اگر 3 چیزیں ہوں تو پھر کنفیوژن اور بڑھ جائے گی. زندگی میں اچھے مرد اور اچھی عورتیں ان کو مانا جاتا ہے جو کوئک ڈیسیجن کرتے ہیں، جو دے نیڈ ٹو سلیکٹ اے بیٹر چوائس. جب بھی آپ ایک بہتر چوائس چنو گے تو انفیکٹ آپ کا فیصلہ ٹھیک ہوگا. پر ایک سوال اور بھی ہے. آپ ایک گاڑی میں جانے والے ہو، اس کا ڈرائیور نہیں آیا،
اور ٹائم ہو گیا, تو اس وقت فیصلہ کیا کریں گے؟ آپ خود اٹھ کے جائیں گے اور چابی آن کریں گے اور گاڑی لے کے چل پڑیں گے؟ ایسا نہیں کر سکتے, اس کی اتھارٹی آپ کے پاس نہیں ہے. سو بہت سے ڈیسیجن جن میں اتھارٹی آپ کے پاس نہیں ہوتی, آپ چاہو بھی تو وہ نہیں کر سکتے. جب کوئی فیصلہ کورٹ میں ہوتا ہے تو پھر فیصلہ کورٹ ہی کرے گی. اگر کورٹ نے فیصلہ کر دیا اور آپ کو پسند نہیں ہے تو پھر آپ کورٹ سے ریکویسٹ کرو گے کہ سر آپ پلیز اس فیصلے کو ریوائز میں چلے جاتے ہیں, ایک اور اپلیکیشن دے دیتے ہیں, یا اس جیسا کوئی اور حوالہ دے دیتے ہیں, یا کوئی اور اسی کیس میں ٹپکنا پڑتا ہے تو وہ آتا ہے اور آ کے اس کیس میں کہتا ہے مجھے بھی اس کا حصہ بنا لیجئے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے بیٹر کورٹ میں چلے جاتے ہو, سیشن میں ہے تو آپ اس سے اگلی کورٹ میں چلے جائیں, ہائی کورٹ کا فیصلہ ہوا تو آپ سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہو. تیسرا یہ کہ آپ کورٹ سے باہر طے کرتے ہو. چوتھا یہ کہ آپ کورٹ کو ماننے سے انکار کر دیتے ہو. اس والے معاملے میں جب آپ کنفیوزڈ ہوتے ہیں تو غلطی کس کی ہے؟ نہ ماں کی نہ باپ کی. انہوں نے آپ کے لیے بہتر سوچا, دے میڈ اے ڈیسیجن. چونکہ وہ لڑکے والے آپ کے گھر آئے, آ کے ریکویسٹ کی ہمیں یہ لڑکی دے دے, تو ماں باپ نے سوچا ہماری بیٹی عزت کے ساتھ جائے گی. یہ ایک ڈیسیجن تھا. اب فیصلہ کس نے کیا؟ آپ نے نہیں کیا, ماں باپ نے کیا. اتھارٹی وہ ہیں. تو یا تو وہ لڑکا جس کو آپ نے اب پسند کیا ہے اتنے چکر لگائے, وہ نہیں اس کے ماں باپ اتنے چکر لگائیں کہ ان کے جوتے گھس جائیں اور ماں باپ مجبور ہو کے کہیں کہ دے آر بیٹر. اس لڑکی نے, خاتون نے لکھا ہے کہ اس کی دولت, خوبصورتی اور فیملی تینوں لحاظ سے بہتر ہے. یہ ان کا خیال ہے, ماں باپ کا خیال نہیں ہے. سو اس میں کنفیوژن تو تب اب ہم اس کو کنسیڈر کریں نا, اگر اس کی وائبل ہو تو وائبل ہی نہیں ہے. آپ اتھارٹی نہیں ہے, فیصلہ نہیں کر سکتے. ایک فیصلہ آپ کر سکتے ہو کہ کورٹ ماننا بند کر دو, اب اس کے ساتھ بھاگو گے تو پھر ساری عمر اپنی ماں باپ سے بھی جاؤ گے, اس کے ماں باپ سے بھی جاؤ گے. اس برے فیصلے کے نتائج اگر آپ کورٹ کو کورٹ نہیں مانو گے تو جو نیڈ ٹو پے دا پرائز تو آپ پے کرو گے. اچھا, اس سے بہتر جو کورٹ ہے وہ کون سی ہے؟ ممکن ہے آپ کے گھر میں آپ کے ماں باپ سے بہتر بڑے کوئی بزرگ بھی ہوں, وہ ہو سکتے ہیں بہتر کورٹ. آپ کی ماں اور باپ میں کوئی ایک بھی اتھارٹی ایسی ہو سکتی ہے جو بیٹر پوزیشن میں ہو فیصلہ ریوائز کرنے میں, پر تب بھی یہ آپ نہیں کروا سکتے. وہ اپلیکیشن میں جائیں گے, وہ اپیل میں جائیں گے, نئے والے وہ آئیں اور آ کے کہیں کہ جی بیٹی ہم کو دے دیں, ہم قدردان زیادہ ہیں. تو پھر تو یہ ہوگا, آپ دونوں فون پہ طے کر لو, آپ صبح دوپہر شام کالنگ کرو, آپ صبح دوپہر شام جو کرو, یہ دس از چیٹنگ. یہ دھوکہ ہے اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے آپ کے ساتھ, اور اس لڑکے کے ساتھ جس کو ہاں کر دی ہوئی ہے. اور یہ شک کی بنیاد نہیں ہوگا. کل کلا اس نے آپ کی کالز نکلوا لی, کال کا ریکارڈ نکلوا لیا, تو بے موت مارے جاؤ گے. شادی کے بعد خوشی کی بجائے ڈیورس لے کے گھر واپس آ جاؤ گے. تو ایسی حرکت کبھی مت کیجئے. یہ جتنی بچیاں آخری دنوں میں, آخری مہینوں میں ایک نئے سرے سے محبت کر بیٹھتی ہیں یا اس میں انوالو ہو جاتی ہیں, ان سے زیادہ احمق اور ان سے زیادہ کم فہم, میں کم عقل نہیں کہہ رہا, کم فہم کوئی اور نہیں ہوتا. کہ آپ نے جس روٹ پہ جانا ہے اس کی بس میں بیٹھنے کی بجائے کسی اور کے کھلے دروازے میں لٹکنے لگ جاؤ, اور نہ آپ اس پہ جا سکتے ہو, نہ اس پہ سوار ہو سکتے ہو. جو دیکھے گا وہ آپ کی عقل کے بارے میں سوال اٹھائے گا. تو اے اچھی لڑکیوں, اتنے برے فیصلے, اتنی بری کنفیوژن میں جانے کا مطلب ہے آپ کا دل نارمل نہیں ہے. دس از ایب نارملٹی. جانا جس رخ پہ ہے یکسوئی کے ساتھ وہ کیجیے. ایک بات اور یاد رکھیے گا, ویسے آپ کو یہ شاید تھوڑی سی بات چبھے, جن سے بھی شادی ہوگی وہ محبوب اول ہو یا محبوب دوم ہو یا سوئم ہو, بعد میں سب ایک جیسے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اگر ماں باپ کہیں جہاں منگنی کر رہے ہیں اس میں کوئی فزیکل پرابلم نہیں ہے, اس میں کوئی اسپریچل پرابلم نہیں ہے, تو پھر اپنی عزت, اپنی ریپیوٹ اور اپنی جو دانش ہے اس پہ گھر والوں کو سوال نہ اٹھانے دیں, ورنہ آپ کی ماں بھی ناراض ہوگی, باپ بھی ناراض ہوگا کہ ہم نے اس کا اچھی جگہ پہ کیا اور یہ رسیاں توڑوا رہی ہے, غلط کھڈے میں جا رہی ہے. جہاں جانا چاہتی ہے وہ تو
نہ संभालने आ रहे हैं, ना इसकी कदरदानी का कह रहे हैं. फोन पे अगर लड़का ही आपसे कहे जा रहा है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, या आप उसे कहे जा रहे हो तुम उससे बहुत अच्छे हो, उससे बहुत अच्छे हो, तो दिस इज नॉट डन. ये दिस इज नॉट गोइंग टू बी हैपन, हो नहीं सकता. सो बेहतर है अपने आप को किसी अंधे कुएं में गिराने और उसमें झांकने की बजाय उस रूट पे रहिए, उस रुख पे रहिए जिसमें इज्जत है, जिसमें दानाई है, जिसमें मोहब्बत है, और अल्लाह से दुआ करें कि ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाए और आपको इसमें दिक्कत ना हो. अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त. अस्सलाम वालेकुम.